علاقے کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی عبدل قادر صاحب قاسمی مدد اللہ علی کے پاس حاضری ہوئی ہے، اور ان کے پاس حاضری اس بنا پر ہوئی ہے کہ کچھ سوالات جو ذی الحجہ اور قربانی کے تعلق سے ہمیں کرنے ہیں وہ ہم کریں اور ان کے جوابات ان سے لیں۔ تو پہلا سوال مفتی صاحب سے میرا یہ ہے کہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین اور حاضرین کو ذرا بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کے یہ 10 روز اور ان کی 10 راتیں بہت ہی فضیلت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی، ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے صبح کے وقت کی، ولیال عشر، قسم ہے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے عید الاضحیٰ کے دن کی، قسم ہے یوم عرفہ کی یعنی 9 ذی الحجہ کی۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ 10 راتیں عرفے کی وجہ سے افضل ہیں۔ ان راتوں میں عبادت کرنا شب قدر کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جو اگرچہ ضعیف درجے کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ان راتوں میں اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرے تو ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر اس کو ملتا ہے۔ اور ان 9 روزوں کو رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذی الحجہ کے یہ 9 روزے رکھا کرتے تھے، یعنی پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ان روزوں کا اہتمام کریں۔ اگر ہم 9 روزے نہ رکھ سکتے ہوں تو کم از کم 2-4 تو روزے رکھ لیں۔ اور ان روزوں کے اندر سب سے افضل روزہ جو ہے وہ عرفے کا روزہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ حاجیوں کے علاوہ کے لیے یہ سنت ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیں گے، اس طرح سے آئندہ سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں کہ ان روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ پچھلے سالوں کے معاف فرما دیتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے ان 10 راتوں میں اور ان 10 دنوں میں خوب عبادت کا اہتمام کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان کے علاوہ اور بھی صحابی ہیں جو ان 9 دنوں میں یعنی پہلی ذی الحجہ سے تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، یعنی نفلوں کے بعد اور بازاروں میں چلتے پھرتے تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو ان 9 دنوں میں پڑھنا سنت ہے، لیکن 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو مردوں پر بلند آواز سے اور عورتوں پر آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے اس تکبیر کا ہم خوب اہتمام کریں، اور خاص طور سے بقرعید کے دن اس تکبیر کو نہ بھولیں، چلتے پھرتے اس تکبیر کو پڑھتے رہا کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی عیدوں کو تکبیر تشریق کے ذریعے زیب و زینت دو، یعنی جتنا ہو سکے عید کے دن اس تکبیر کو پڑھنا چاہیے۔ اس تکبیر کے پڑھنے سے عید کے اندر زیب و زینت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اچھا مفتی صاحب، ایک سوال جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ عرب میں ایک دن اور تاریخ کا فرق ہوتا ہے. وہاں پر اگر 9 ذی الحجہ ہوتا ہے تو یہاں پر 8 ذی الحجہ ہوتا ہے، اور وہاں پر اگر 10 ذی الحجہ ہوتا ہے تو یہاں پر 9 ذی الحجہ ہوتا ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے. تو لوگ بڑے مذبذب رہتے ہیں کہ بھائی عرفے کا روزہ جو ہے ہم وہاں کے حساب سے رکھیں یا یہاں کے حساب سے رکھیں. اس تعلق سے بھی تھوڑی رہنمائی فرما دیں. دیکھو، اس سلسلے میں ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس جگہ ہم رہ رہے ہیں، اسی جگہ کا اعتبار ہوگا. جیسا کہ ہم سورج کے نکلنے اور ڈوبنے میں اعتبار کرتے ہیں، تو دیکھو ہمارے ملک میں اور سعودی عرب میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے. ہمارے یہاں 2.5 گھنٹے پہلے سورج نکل جاتا ہے اور وہاں 2.5 گھنٹے بعد سورج نکلتا ہے. تو کیا ہم اس اعتبار سے نماز پڑھیں گے یا یہاں کے اعتبار سے نماز پڑھیں گے؟ ہمارے یہاں مغرب کی نماز سعودی عرب کے مقابلے میں 2.5 گھنٹے پہلے ہو جاتی ہے اور وہاں 2.5 گھنٹے بعد ہوتی ہے. تو ہم تو اپنے یہاں اپنے ملک میں سورج چھپنے کا اعتبار کریں گے. تو جس طرح سے سورج کے ڈوبنے اور نکلنے میں ہم اعتبار کرتے ہیں، اسی طرح سے چاند کے حساب سے بھی ہم فرق کریں گے، کیونکہ وہاں چاند 1 دن پہلے دکھائی دیتا ہے اور یہاں چاند 1 دن کے بعد دکھائی دیتا ہے. تو اسی اعتبار سے ہم ان روزوں کا اہتمام کریں گے. جیسے رمضان شریف کے اندر بھی ہم یہی کام کرتے ہیں، اپنی دونوں عیدوں کے اندر بھی ہم یہی کام کرتے ہیں. تو اسی طرح سے 9 ذی الحجہ جس دن ہمارے یہاں بیٹھ رہی ہو، ہم اسی دن اس روزے کا اہتمام کریں گے. وہاں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اور جو قربانی کے تعلق سے ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے ان کے بارے میں یہ بات لوگوں میں سننے کو ملتی ہے، اور لوگ ہر بار اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ وہ ناخن اور بال جو ہیں قربانی تک کاٹتے نہیں ہیں. اس کی جو حکمت ہو اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو ذرا بتا دیں. اس عشرہ ذی الحجہ میں جو ناخن اور بال نہیں کاٹتے، اصل تو یہ حکم رسول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ چاند نظر آنے سے لے کر قربانی ہونے تک نہ ناخن کاٹے اور نہ بال کاٹے. بس ہمارے لیے تو وہ یہی حکم کافی ہے. ہم اس کی حکمت اور مصلحت میں داخل نہ ہوں، تلاش میں نہ پڑیں. لیکن پھر بھی بعض علماء نے حکمت اور مصلحت بیان کی ہے. تو اگر وہ مصلحت ہمارے ذہن میں ہو تو اچھی بات ہے، اور نہ ہو تو کوئی بات نہیں. ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ یہ سنت رسول ہے اور آپ کا حکم ہے. پھر بھی بعض علماء نے 2 وجہیں اور 2 حکمتیں اس میں بیان کی ہیں. پہلی تو یہ کہ جس طرح سے حاجی لوگ ناخن اور بال اپنے نہیں کاٹتے ہیں، تو اسی طرح سے ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ہم بھی ناخن اور بال نہ کاٹیں. لیکن اس حکمت پر بڑے سوالات اور اعتراضات ہیں. وہ یہ ہیں کہ حاجی تو ان دنوں میں سلے کپڑے بھی نہیں پہنتے، تو ہم کیوں ان کی مشابہت اختیار نہیں کرتے اس سلسلے میں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو مشابہت اختیار کر ہی لو. لیکن سب سے اچھی جو وجہ اور مصلحت وہ بیان یہ کی جاتی ہے کہ جب بندہ قربانی پیش کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو جس طرح سے قربانی کا ہر عضو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تو اسی طرح سے قربانی کرنے والا اپنے جسم کا ہر حصہ اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح سے آپ قربانی کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اسی طرح سے ہمارا جسم کا تمام حصہ اور تمام عضو اور تمام اجزاء ہمارے اس وقت موجود ہونے چاہیے، ناخن بال موجود ہونے چاہیے. اور جب عید قربانی ہو جائے تو ہم کم سے کم انہیں ناخن اور بال اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اور جو بہت زیادہ عام ہے اور اس کے بارے میں کافی لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جب لوگوں سے کہا جائے حج کرنے کے لیے کہ آپ حج کر لیجئے، تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی میری لڑکی جوان ہے اور ابھی مجھ پر حج فرض نہیں ہوا ہے. اس پر ذرا آپ روشنی ڈال دیجئے. حدیث پاک میں آتا ہے، جو حدیث پاک فضائل اعمال میں جہاں فضائل حج ہے وہاں لکھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج میں جلدی کرو، حج میں جلدی کرو. معلوم نہیں کیا بات پیش آ جائے، تم حج کرنا چاہو گے بھی اور حج نہ کر سکو گے.
ایک حدیث پاک میں فرمایا آپ نے کہ حج نکاح سے مقدم ہے، حج نکاح سے مقدم ہے یعنی زیادہ ضروری ہے۔ اور دیکھو شادی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر شادی سنت طریقے پر کی جائے اور مختصر انداز میں کی جائے تو شادی بھی ہو جائے اور حج بھی ہو جائے۔ کیا ضروری ہے کہ آپ 3-4 لاکھ روپے شادی میں خرچ کریں اور اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور حج نہ کر سکیں؟ نہیں، اگر آپ سنت طریقے سے حج کریں گے تو مشکل سے بہت کم پیسہ خرچ میں آئیں گے، اس طرح سے آپ کا حج بھی ہو جائے گا اور آپ کے بچوں کا نکاح بھی ہو جائے گا۔ محض بچوں کے نکاح کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا اور حج میں تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ابھی آج لڑکی ہے تو کل کو پوتا اور پوتی ہے، اور اس انتظار میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور بڑھاپا آ جاتا ہے اور پھر وہ حج کو جا بھی نہیں سکتے اور کوئی عذر پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے حج میں تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے، اور بعض مرتبہ حج کیے بغیر ہماری موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے حج جلدی کریں، حج میں تاخیر نہ کریں۔